اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق نمبر 5 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے کی کلاس کے پہلے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے اپنے سب اسباق کو جو ہے وہ طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم جو ہے گزشتہ اسباق کو دیکھتے ہیں، ان کے چند سوالات۔ الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھتے ہیں، قیامت کے دن کو یاد کرنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنا، مثبت کردار اپنانا۔ ABCD جی اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا۔ وَهُوَ اللَّهُ ترجمہ کیجئے، اور وہ اللہ ہے، اور اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اور تو اللہ ہے۔ ABCD اور وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ ہے۔ ترجمہ کیجئے، ہدایت دے انہیں، ہدایت دے ہمیں، ہدایت دے، ہدایت دے مدد کو۔ جی ہدایت دے ہمیں بھی۔ چلیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو سب وہ جو ہے میوٹ کر لیجئے تاکہ جو ہے بات جو ہے وہ سمجھ آئے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اذان، گرامر میں چند نئے حروف لی، من، ان اور نکات تعلیم کے ساتھ انشاءاللہ 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں الحمدللہ 4000 بار سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر کیجئے کہ آج کے اس سبق کے اختتام تک انشاءاللہ ہم 57 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو 19,500 کے قریباً جو ہے وہ قرآن میں آئے ہیں۔ اذان جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذاتی نام ہے۔ آئیے اکبر کو دیکھتے ہیں۔ اکبر ایک ایسا لفظ ہے عربی کا جس کے شروع میں حمزہ آیا، اور اگر کسی جو ہے اسم ہے یعنی صفت ہے تو اس کے اگر شروع میں صفت کے حمزہ آئے تو اس کے معنی ہوتا ہے سب سے بڑا یا سب سے بلند، یعنی جو انگلش میں ہم کہتے ہیں نا سپرلیٹیو ڈگری، دی موسٹ کے معنی دیتا ہے یہ۔ تو اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا۔ یہ دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے کبیر، بڑا، اور جب اس کبیر کے آگے حمزہ لگ گیا تو یہ کیا ہوگا؟ اکبر، سب سے بڑا۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے کثیر، کثیر کے معنی ہے زیادہ، اور جب اس کے ساتھ الف حمزہ آ جائے تو یہ ہوتا ہے اکثر۔ یہ اکثر کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی زیادہ، سب سے زیادہ۔ تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں اس کلمے کے۔ اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے، وہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت میں، عزت میں، شان و شوکت میں اور اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ اس کے جو 99 نام ہم لیتے ہیں صفاتی نام، وہ کیا ہے؟ ان میں سے ہر صفت کے اندر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کیوں؟ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، اور مخلوق خالق سے ہمیشہ جو ہے وہ نچلے درجے میں ہوتی ہیں۔ مخلوق جو ہے وہ آج ہے کل نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، ہمیشہ ہیں، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہیں، وہ ازل و ابد جو ہے وہ ہیں۔ ہم جو ہے ہماری زندگی، ہماری حیثیت مخلوق ہونے کی وجہ سے کمزور ہے، ہم بہت کمزور ہیں۔ آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے اے اللہ آپ کتنے عظیم شان۔ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا، اور اس سے بہت بڑا جو ہے جتنا آپ سمجھ لیں، یعنی ہماری عقل بہت محدود ہے، ہمیں جو کچھ معلوم ہے وہ بہت کم معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنے بڑے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارے نزدیک جتنی چیزیں ہیں ان میں سب سے بڑے ہیں وہ اللہ تعالیٰ۔ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ کس کی بات سنی؟
اپنی نفس کی یا اللہ کی. دعا کریں کہ اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس میں اور جو ہے خاندان میں لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. گہرے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ جو ہے کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ آئیے اس کے چند سوال جواب کر لیتے ہیں. اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے، اللہ سب سے زیادہ بلند ہے، اللہ کی ذات قابل تعریف ہے. ABCD جی. اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجئے. طاقت میں، پاکی میں، عظمت میں، تمام صفات میں. ABCD تمام صفات میں. ساری آپشنز ہیں، سبھی چیزیں. آئیے اگلا حصہ جو ہے لیتے ہیں اذان کا. اگلا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. آئیے اس کے پہلے اشہد کو لیتے ہیں. اشہد کے معنی ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں. لیکن یہ جو صیغہ ہے ہم نے جیسے پڑھا تھا الحمد، ہم نے جیسے پڑھا تھا اعوذ، یہ اسی جو ہے وزن کا لفظ ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ مضارع ہے. اس کے دو ترجمے کیے جائیں گے، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دوں گا. تو یہ دونوں لفظ آئیں گے. دیکھیں اشہد میں گواہی دیتا ہوں، یہاں پہ اس کے یہ معنی لیے ہیں، لیکن اس کے دوسرے معنی ہم مستقبل میں لے جائیں گے کیوں یہ مضارع ہے. اردو میں اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے شہادت، شہید، عینی شاہد. یہ بھی اسی شہادت سے نکلا ہے. اب یہ یہاں پہ غور کیجئے، افعلو یہ کیا ہے؟ مضارع ہے. میں کرتا ہوں یا کروں گا. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. اعوذ میں جو ہے پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا. اسی طرح یہ کیا ہے؟ اشہدو میں شہادت دیتا ہوں یا دوں گا. تو یہ جو ہے آپ چونکہ آپ جب مضارع کا فعل پڑھیں گے آگے کلاسوں میں جا کے اسی کورس میں، وہاں پھر ہم اسے دیکھیں گے. ابھی صرف اتنا یاد رکھیے کہ یہ اشہدو کے وزن پہ آپ نے یہ چند الفاظ دیکھے ہیں. اعوذ ہے، اسی طرح یہ دوسرے بھی ہوتے ہیں، اس کے دو معنی ہوتے ہیں. بس یہاں اتنا یاد رکھیے. ان جو ہے یہ حرف ہے، ان جو ہے حرف ہے، اس کے معنی ہوتا ہے کہ. ماں کے معنی ہے نہیں. یہ دیکھیں آج ہم آپ کو 4 الفاظ بتائیں گے جو نہیں یا انکار کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہے ماں. ماں کے معنی ہے نہیں. ایک اور لفظ ہوتا ہے لا. لا کے معنی بھی ہوتا ہے نہیں. فرق کیا ہے؟ ماں ماضی کے لیے استعمال کرتے ہیں، لا مستقبل کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک اور لفظ ہے لم. لم کے معنی بھی ہے نہیں، ڈڈ ناٹ، یعنی یہ بھی جو ہے ماضی کے لیے ہوتا ہے. ماں اور لم ماضی میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے لن ہرگز نہیں، یعنی یہ جو ہے فیوچر، یہ جیسے لا ہے اس کے لیے ہوتا ہے. یہ جب لم آ جاتا ہے وہ اس حرف یا فعل یا عمل کو جو ہے ماضی کے ساتھ جو ہے جوڑ دیتا ہے، اور لن جو ہے وہ اسے مستقبل کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. تو یہ چاروں لفظ جو ہے وہ نہیں کے معنی میں ہوتے ہیں، ما، لا، لم، لن. تو آئیے اگلا لفظ دیکھتے ہیں الہ. الہ جو ہے یہ اللہ تعالی یا اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے. معبود یعنی الہ کے معنی لفظی ہے معبود. آلہاتن اس کی جمع ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ جو ہے اکثر کوئز وغیرہ میں ہم پوچھ لیتے ہیں الہ کی جمع کیا ہے؟ آلہاتن. یہ جمع کا صیغہ یعنی بہت سے معبود. یہاں چونکہ یہ معبود کا لفظ ہم عبادت کے معنی میں نہیں لے رہے، یہ ہم گرامر کی اصطلاح میں لے رہے ہیں. کیوں؟ عرب جو تھے انہوں نے بہت سے جو ہے بتوں کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جب حوالہ دیا تو وہاں پہ آلہاتن کا جو ہے وہ استعمال کیا. تو اس لیے یہ اصطلاح قرآن کے مطابق ہے، تو اس لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ الہ کی جمع آلہاتن. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ استعمال ہوئی اصطلاح ہے. اللہ، اللہ کے معنی ہے سوائے، اللہ اللہ کے. تو لہٰذا یہ جو کلمہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. آئیے اس کے جو اسباق لیتے ہیں. الہ کے 3 اہم معنی ہیں، یاد رکھیں. جس کی پوجا و پرستش کی جائے،
جو ضرورتوں کو پورا کرے، جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے۔ ان تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ہم نے عام روزمرہ زندگی میں یہ دیکھا ہوتا ہے کہ الہ کے معنی ہے معبود، اور جب آپ کو کوئز میں کوئی پوچھتا ہے کہ الہ کے معنی کیا ہے، جس کی پوجا اور پرستش کی جائے، معبود، اور اس کے ساتھ جو ہے ایک یا دو اور چیزیں دی جائے، تو آپ معبود کو ٹک کر کے کہتے ہیں یہ غلط کیسے ہوگا۔ جب یہ یہاں ہم آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ بعد میں انکاری ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ نے پڑھائی نہیں، بتایا نہیں، حالانکہ کتاب میں بھی لکھا ہے اور یہ سلائیڈ میں بھی آپ غور سے دیکھ لو کہ الہ کے تین اہم معنی کیا ہیں: جس کی پوجا و پرستش کی جائے، جو ضرورتوں کو پورا کرے، جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے۔ اگر کوئی جو ہے ایسا آپ سے پوچھا جاتا ہے جس میں ان میں سے دو یا دو سے زیادہ یعنی تینوں جو ہے وہ معنی دیے گئے ہیں، تو آپ کو یاد آ جانا چاہیے کہ الہ کے ایک سے زیادہ معنی ہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر، آفس میں یا بازار میں، یہ بتا رہا ہوں کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اسی کو خالق مالک رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی جو ہے عبادت کرتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یعنی یہ کلمہ جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر چیز جو ہے یہ بتا رہی ہو کہ اللہ ہمارا معبود ہے اور ہم اسی کی عبادت کر رہے ہیں اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات۔ کیوں؟ اپنی خواہشات، اپنا نفس جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو راہ مستقیم سے ہٹا دے گا۔ آپ اگر اللہ کی بات سنیں گے، اللہ کے کلام کو سنیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے، تب راہ مستقیم یعنی خط مستقیم پہ چلیں گے، تب آپ جو ہے صراط المستقیم پہ ہوں گے، ورنہ آپ کا نفس، شیطان اور آپ کی خواہشات آپ کو جو ہے ادھر ادھر بھٹکاتی رہیں گی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام کی شہادت دینے کے لیے کہا ہے، یعنی ہم نے لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی، خاص طور سے اس امت میں، اور دعوت دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور یہ بہت ہی اہم کام ہے، اور اس کے لیے ہر اذان اور ہر اقامت اور تشہد میں ہمیں یہ کام یاد دلایا جاتا ہے، کیونکہ ہم آخری امت ہے اور ہمارا کام جو ہے وہ نبیوں والا کام ہے، جو انبیاء کا کام تھا، یعنی ہم نے جو کام انبیاء کا تھا وہ کرنا ہے، تو اس لیے جو ہے ہمیں جو ہے یہ یاد ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دن میں کئی بار، یعنی جب یہ اذان ہوتی ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو ہمیں جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ جو ہے وہ ایک اکیلا اور تنہا عبادت کے لائق ہے۔ افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہر مسلمان یا ہم جو مسلمان ہیں اس کام سے بہت دور ہیں۔ آئیے دعا کریں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گہرے تصور احساس کے ساتھ، دعا کے ساتھ جو ہے وہ اس الفاظ کو دہرائیے: اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اللہ، آئیے اس کے کچھ سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ اشہدو کا معنی بتائیے، ایک سے زیادہ جواب کا انتخاب لیں۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دوں گا، میں ایمان رکھتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں، ABCD۔ اے اور بی، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دوں گا۔ الہ کا معنی ایک سے زیادہ جواب کا انتخاب کیجیے: جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، مہربان۔ ABC۔ اللہ کا معنی بتائیے کہ نہیں اللہ، اللہ کے لیے جس کی سوائے عبادت اللہ کی کے، جائے، جس کی اطاعت سوائے اللہ کے۔ گواہی دینا، شہادت کا مطلب ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے: اعمال کے ذریعے اس کا اظہار کرنا، سمجھنا اور اسے الفاظ کے ذریعے پہچاننا، یاد کرنا۔ جی، ABCD۔ اب یہ تو آپ ہی بتائیں گے۔ چلے میں بتا دیتا ہوں، یہ تین جواب تھے۔ اعمال کے ذریعے اس کا اظہار کرنا، سمجھنا، اسے الفاظ کے ذریعے پہچانا۔ آئیے اگلا کلمہ لیتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد وہی لفظ ہے جو ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں: میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں یا دوں گی یا دوں گا۔ انا یہ ایک نیا لفظ آ گیا، یہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے کہ
ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا ان کے معنی بھی ہوتا ہے کے اور انا کے معنی بھی ہوتا ہے کے. تو آئیے دیکھتے ہیں آگے. محمد یہ جو ہے ذاتی نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ, رسول کو کہتے ہیں, اور اللہ کے رسول اللہ ہے, اللہ کے رسول ہیں. تو آئیے اس کا الفاظوں کو دیکھ لیتے ہیں. انا کے معنی ہے کہ, اسے یاد کرنے کے لیے ہم ایک کلمہ یاد کرتے ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہاں یہ جو اشہد انا میں جو ہے نا ان آتا ہے, اس سے جو ہے معنی یاد کرتے ہیں. اور اشہد ان محمد رسول اللہ سے ہم انا کا معنی سے, ان دونوں کے معنی جو ہیں کہ بس نکتہ یہ ہے جو زبر کے ساتھ آتے ہیں, انا بھی زبر کے ساتھ آتا ہے اور ان بھی زبر کے ساتھ آتے ہیں, یہ دونوں زبر کے ساتھ آتے ہیں, اس کے معنی ہوتا ہے کہ. آگے چل کے ہم ایک اور دیکھیں گے دونوں زیر کے ساتھ آتے ہیں ان کی کیا معنی ہے. تو یہ صرف یہاں یاد رکھیے, زبر کے ساتھ جو ان یا انا آتا ہے ان دونوں کے معنی کے ہوتے ہیں. ایک اور لفظ ہے ان, ہم عام روزمرہ میں اسے استعمال کرتے ہیں, انشاءاللہ. ان کے معنی ہوتا ہے اگر, یہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے, یہ لفظ زیر کے ساتھ آتا ہے. ایک اور بھی آئے گا انا کے معنی ہوتا ہے بے شک, ان اللہ مع الصابرین. اب یہ دیکھیں یہ چاروں الفاظ ہم دیکھیں. ان کے کیا معنی ہوتے ہیں کہ, کیسے یاد کرتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس میں یہ ان آتا ہے اللہ. اور دوسرا لفظ ہے ان, یہ بھی زبر کے ساتھ ہے, اسے کیسے یاد کرتے ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ ان یہاں سے, اور ان دونوں کے معنی کے ہیں. تیسرا لفظ کیا تھا ان کے معنی انشاءاللہ, انشاء کے معنی ہوتا ہے اگر اللہ چاہے, یہ ان کے معنی ہے اگر, اس سے یاد کریں. چوتھا لفظ ہے انا کو کیسے یاد کریں گے یہ آپ لوگ مجھے بتاؤ, انا کو کیسے یاد کریں. ہاں یہ دیکھو کمپیوٹر نے بھی بتایا. اچھا میں بتاتا ہوں, دیکھو کمپیوٹر بھی بتانے کے لیے ان اللہ مع الصابرین, ہاں اللہ صبر کرے. تو یہ چاروں لفظ جو ہے آج آپ نے دو سیٹ سیکھے ہیں, چار لفظ کے. ایک سیکھا تھا ما لا لم لن کا, چار لفظ, اور یہ چار اور آپ کو جو ہے لفظ آگے کلمے آگے کیا, ان انا انا انا, یہ دو سیٹ ہے. ان کو اگر آپ یاد کر لیں تو آپ قرآن پاک میں جو ہے ہزاروں جو ہے الفاظ کو پہچانیں گے جو یہ استعمال ہوئے ان شکلوں میں. 8 لفظ سے صرف ہزاروں الفاظ آپ کو شناخت ہیں. اچھا محمد جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسم ہے, جیسے اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اسم ہے. تو اس کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا. آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے جب یہ نام رکھا اور لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جو ہے اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے آئے, وہاں ان کی مخصوص جگہ ہوتی تھی, دری یا جو ہے وہ قالین بچھا تھا, اس پہ آپ بیٹھے. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے, انہوں نے کہا یہ جو ہے میرا پوتا ہے. تو انہوں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے, ماں اسم. آپ کے دادا نے کہا محمد. تو عربیوں نے کہا محمد, کیونکہ ان کے یہاں محمد نام کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, لفظ ہی نہیں تھا, اور نہ ہی جو ہے وہ دنیا میں کسی کا نام. تب اس نے کہا کہ محمد کے معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. تو یہ آپ کا نام تھا جو سب سے پہلے آپ کا رکھا گیا. تو آپ کا نام پڑھنے, دیکھنے اور سننے پہ ہم سب کو جو ہے درود شریف پڑھنا چاہیے, یہ یاد رکھیں. یعنی جب بھی آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کہیں پہ لکھا ہوا دیکھیں, پڑھیں یا سنیں, تو اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ جو ہے وہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ درود ابراہیمی یہ افضل ترین درود میں سے, ورنہ کم سے کم اتنا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے کم درجے کا درود ہے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. یہاں ایک لفظ آیا رسول, یہ واحد ہے. اب کون بتائے گا مجھے یہ رسول جو ہے حرف ہے, اسم ہے یا فعل ہے؟
पता चल रहा है? इसम तो है, आपने पहचाना कैसे? इस पे ना अलिफ लाम है, ना इस पे तन्वीन है। यस, यू आर राइट ब्रदर, आप और सिस्टर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इलामत कहाँ से आई है? इलामत है सर, इसमें आई थिंक रसूलुन है, शायद तनवीन है इस पे, लेकिन अभी लिखी नहीं है। हाँ ब्रदर, ऐसा है कि ये इस वजह से मैंने इस जिक्र को छेड़ा नहीं, वरना हम यहाँ पे ये बताते नहीं है, चुप करके गुजर जाते होते हैं कि रसूल जो है वाहिद है, रसूल जो है उसकी जमा है। ये इसलिए मैंने बताया कि हम जो आपको 3 इलामात इसम की बताते हैं कि अगर किसी कलमे या लफ्ज के शुरू में अलिफ लाम आए वो इसम होगा, या फिर ये अगर किसी के जो है कलमे के आखिर में 2 पेश 2 जबर 2 जेर आए तो वो जो है इसम होगा, या फिर हम ये कहते हैं कि किसी के आखिर में वाव नून या अलिफ तारा और वो जमा का लफ्ज कलमा हो तो वो जो है इसम होगा। ये आज आपको मैं चौथी इलामत बताने लगा। चौथी इलामत ये है कि बाज औकात जो है वो उस पे ना अलिफ लाम होता है, ना तनवीन होती है, ना आखिर में वाव नून या नून होता है, लेकिन उसके बाद जो है जो इसम आ रहा होता है वो मारफा होता है। जब वो मारफा होता है तो उसकी वजह से पहला इसम जो आया होता है वो मारफा हो जाता है, और मारफा पे तनवीन नहीं होती। जैसे अलिफ लाम के साथ तनवीन नहीं होती, मारफा इसम पे भी तनवीन नहीं होती। ये चूंकि अल्लाह जो है वो मारफा इसम है, उसके साथ ये जुड़ के आया इसम, इसलिए ये भी मारफा हो गया और इस पर तनवीन नहीं आएगी। ये इस वजह से है। ये और बात है कि हम अपनी जबान में रसूल का लफ्ज एज ए इसम जानते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये इसम है, लेकिन वजह वो क्या है ग्रामर की जबान में। ये चौथी चीज है, या आप इंशाल्लाह आगे की क्लासों में सीखेंगे कि इसम की एक चौथी इलामत भी होती है कि वो जब मारफा इसम से जुड़ के आ रहा होता है तो वो भी इसम होता है। हमारी उर्दू भी है, मारफा का मतलब क्या है? खास नाम, खास नाम, नकरा आम नाम। चलिए यहाँ हम इसके असबाक लेते हैं। आइए ब्रदर अभी असबाक की तरफ चलते हैं। अपने सवालात आप लिख लिया कीजिए। मैंने कहा सवालों का जो है खुला वक्त होता है हमारा, लेकिन क्लास का जो है महदूद होता है। क्लास का टाइम होता है जिसमें हमने इस पूरे लेसन को कवर करना होता है। अगर इसमें हम ये सवाल जवाब में उलझ जाए ना, फिर ये रह जाता है। और सवाल जवाब का तो खुला टाइम है, आप लोग बादशाह लोग जितनी देर है मुझे पकड़ के बिठाए रहो। हाँ आइए इसके असबाक लेते हैं। मैं शहादत गवाही देता हूँ, यानी मेरी बातें और मेरा अमल घर में या बाहर और ऑफिस में या बाजार में ये बता रहा हूँ कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात को बिलाचून और चराग मानता हूँ। कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हक और बातिल की कसौटी मानता हूँ। ये है इजहार जो बताता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करता हूँ। यानी आपकी लाई हुई जो है हदायत, आपके बताए हुए तरीके और आपके अहकामात और तालीमात पर अगर मैं बगैर किसी सवाल के, बगैर कुछ कहे और जो है उसे तस्लीम करता अमल करता हूँ तो फिर मुझे आपसे मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत के लिए मुझे किसी कोई दलील की जरूरत नहीं है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया वही मेरी पसंद है। वो कहते हैं एक फलसफी था, वो कहीं जो है किसी का मुरीद हो गया और जो है फलसफी था अपने वो हालत में फिर वापस चला गया। जब वो मर रहा था तो अब वो जो है शैतान आया, उसे कहते तेरे पास क्या दलील है कि अल्लाह है। अब वो दलील पर दलील दिए जा रहा है, शैतान उसका रद्द किए जा रहा है उसे, नहीं तूने ये कहा इसका तो ये हर दलील उसकी रद्द किया। तो ऐसे में उसको वो जिसका मुरीद था वो कहीं नजर आया, उसने कहा इसे कह के मैं अल्लाह को बगैर दलील के मानता हूँ। अब इसका शैतान के पास जवाब नहीं कि इसकी ये तो बगैर दलील के मानता है, मैं इसकी ये बात कैसे रद्द करूं। तो कहने का मतलब ये है हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है अताअत के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। अगर हम दलील के पीछे भागेंगे तो वो तो शैतान मलऊन रजीम पीछे लगा है, उसने हमारी हर दलील का तोड़ कर देना है। आप कहेंगे मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, वो कहेगा हाँ हाँ पढ़ो, लेकिन इस वक्त तो तू जो है ये जरूरी काम के लिए जा रहा है, ये बहुत जरूरी है,
یہ تو خدمت خلق کی جا رہا ہے، خدمت خلق تو زیادہ ہے، اور یہ نماز پڑھنا جو ہے تیرا ذاتی عمل ہے، اللہ ذاتی عمل کو بخش دے، مطلب دلیل پہ دلیل دے کے آپ کو جو ہے وہ راستے سے ہٹا دے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ بغیر کسی دلیل کے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہوں، باقی سب چیزیں پیچھے، جو حکم ہے اسے کروں، حکم آ گیا نماز پڑھ، سب کچھ چھوڑ کے نماز پڑھ، حکم آ گیا کہ نیکی کرو، سب کچھ چھوڑ کے وہ نیک عمل کرو، تو یہ جو ہے محبت کا اظہار کا طریقہ ہے۔ آئیے اسے گہرے احساس اور تصور کے ساتھ پڑھیے اور علم یعنی دوسروں کو سکھائیے۔ آئیے اس کے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں۔ وہ رسول اللہ کا ترجمہ کیجئے، وہ رسول ہے، وہ ایک رسول ہے، اللہ کے ایک رسول، اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اے بی سی ڈی، یہ ڈی والا طریقہ ڈی والا۔ آئیے اگلے کلمے کی طرف چلتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ حیا کے معنی ہے آؤ، حیا پکار ہے، آؤ کہاں؟ اللہ پر، کس پر؟ الصلاۃ، نماز کی طرف، یعنی نماز پر آؤ، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی وہی ہے، صلاۃ جو ہے وہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے صلوات۔ اب یہ مجھے کون بتائے گا یہ جو صلوات ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اور آپ کو کیسے پتہ چلا یہ صلوات جو ہے یہ کیا ہے؟ جی اسم ہے، شروع میں الف لام آیا ہے۔ اسم ہے، آخر میں نہیں، یہاں میں تو صلوات کا پوچھ رہا ہوں، میں تو صرف اس کی بات کر رہا ہوں، الصلوات کا تو میں نے کہا ہی نہیں۔ یہ لفظ جو ہے میں پوچھ رہا ہوں یہ اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں یہ فلاں چیز ہے تو کیوں ہے؟ اسم اسم ہے، کیوں اسم ہے یہ صلوات؟ آخر میں الف تا آیا ہے۔ ہاں یہی دکھانا چاہ رہا تھا میں کہ ہم اسم کو اس سے بھی پہچانتے ہیں کہ اس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا آئے تو وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ چلے اچھا یہ بتائیے یہ جو صلات ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ اسم اسم ہے۔ چلے آپ نے یہاں سے اسے پکڑا تھا کہ الف لام ہے، اب یہ بتائیں یہ اسم ہے تو کون سے ہے؟ مذکر ہے، مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، کیونکہ اس کے آخر میں بولتا آئی ہے۔ یاد رکھیں جب بھی آپ گرامر کے اندر یا قرآن پاک میں کسی لفظ کی جو ہے تشریح کرنا چاہتے ہیں، اس کے معنی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی وجہ آپ نے بتانی ہے کہ یہ آپ اسے مذکر سمجھ رہے ہیں، مؤنث سمجھ رہے ہیں، واحد سمجھ رہے ہیں، جمع سمجھ رہے ہیں، یا کیا سمجھ رہے ہیں؟ آیا اسے فعل سمجھ رہے ہیں، حرف سمجھ رہے ہیں، اسم سمجھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہونے، اگر وجہ آتی ہے تو پھر آپ کا ذہن کھل جائے، اگر وجہ نہیں آتی اور آپ نے کہا جی میں نے یاد کیا تھا، میں نے پڑھا تھا یا مجھے پتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے نا جی بس مجھے پتا ہے یہ ایک دلیل، اس دلیل کا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کا پتہ جو ہے ہو سکتا ہے غلط ہو، جو کچھ آپ کو پتہ ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو، تو اس لیے آپ کے پاس ایک ثبوت ہونا چاہیے۔ جیسے یہاں آپ نے مجھے کہا جی یہ الف تا آ رہا ہے، یہ اس لیے اسم ہے، اور کہا یہ جمع کا اسم ہے کیونکہ آج ہم نے پڑھا مسلم سے مسلمات ان اور مسلمات ان جو ہے ہم بناتے ہیں۔ حیا اللہ یہ وہی لفظ ہے جو ابھی ہم نے دیکھا تھا، آؤ نماز کی طرف، الفلاح۔ ہاں الفلاح یہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، فلاح دین، فلاح آخرت، فلاح و بہبود، یہ اس طرح کے الفاظ ہم نے۔ مجھے تو یہ بتائیے الفلاح ہے کیا؟ اسم میں فعل ہے، حرف ہے؟ جی اسم ہے، اسم اور اسم عارفہ۔ کیسے پتہ چلا؟ اسم ہے کیونکہ الف لام شروع میں لگا ہوا ہے۔ شروع میں الف لام لگا۔ ٹھیک ہے، اسم ہے تو یہ ہوتا ہے یہ مذکر ہے، مؤنث ہے؟ یہ مذکر مذکر ہے۔ کیوں؟ اس کے آخر میں نہ گولتے آ رہی ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی ایسی چیز اس میں نظر آ رہی ہے جو مؤنث کی علامت ہو۔ اب وہ کہیں کسی جگہ آپ پڑھیں گے اذان کو کہا گیا یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ، گویا نماز کو قائم کرو، نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح اور فلاح کا رستہ بھی جو ہے وہ پاؤ گے۔ دل اور دماغ کو فائدے
नमाज कामिल जिक्र है, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलेगा। नमाज में कुरान पर गौर करोगे तो हदायत में, ईमान में, अक्ल और हिकमत में इजाफा होगा। और जो है इससे क्या होगा, गौर करने से दिल और दिमाग को दुनियावी फिक्रों से आज़ादी मिलेगी। यानी अल्लाह ताला का जिक्र करने से, नमाज पढ़ने से हमें दिल और दिमाग को सुकून मिलता है, हमें जो है फिक्रों से निजात मिलती है। जिस्मानी फायदे भी हैं, वजू के जरिए सफाई होती है, दिन में 5 मरतबा आप वजू करते हैं, 5 मरतबा आप जिस्म को साफ करते हैं। नमाज के लिए आना जाना, उठना झुकना, सिजदा करना, बैठना और वगैरह, ये सब क्या है, जिस्मानी फायदे हैं। आप हैरान होंगे, एक आदमी जो है यहाँ से पाकिस्तान से गया इलाज के लिए, उसको दिल का जो है कोई प्रॉब्लम था, उसको डॉक्टर ने जो है फिजियोथेरेपी बताई, यानी दिल की एक्सरसाइज के लिए। उसने जब उसे कहा जी ये आपने इस तरीके से करनी है, तो उसके बाद से कहा जी करके दिखाओ, उस बंदे ने कर दी। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा जी आपको पहले से आती थी? उसने कहा जी ये तो हम अपने नमाज में यही करते हैं, इस तरह हम झुकते हैं, इस तरह उठते हैं, इस तरह बैठते हैं, इस तरह सिजदा करते हैं, ये सारी चीजें तो हमें आती। उसने कहा नहीं ये मुमकिन नहीं है, ये तो बड़ी खास रिसर्च के बाद जो मैंने डिटेक्ट किया है कि अगर आप इस तरह हो जाए तो दिल पे इतना असर आता है, आप सीधे में इस पोजीशन में जाए तो दिल ऐसे काम करता है, ये हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब है हमें पता ही नहीं है, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए दिन में 5 दफा जो हमारे दिल की बीमारियों से बचाने का इलाज दिया, हमें पता ही नहीं है, हम तो पढ़ते ही नहीं नमाज। वक्त की पाबंदी की आदत बनेगी, मसलन सही वक्त पर सोना, उठना, नमाजों के हिसाब से अपने कामों का प्लान वगैरह बनाना, ये सब जो है अहम है। ये फलाह की तज़कीर इसलिए भी कि इंसान नमाज को नहीं आता ये समझ कर कि मेरे फलाह का काम रुक जाएगा, उस नादान शख्स की तरह जो किसी चीज की तलाश में उल्टी सिमत में भागे। मसलन एक शख्स है, उसने जाना रेलवे स्टेशन की तरफ है, रेलवे स्टेशन मगरिब की तरफ है, और वो मशरिक की तरफ दौड़ रहा है जिस तरफ बस स्टॉप है, तो वो रेलवे स्टेशन पे नहीं पहुंचेगा, वो बस स्टॉप पे पहुंचेगा। भले वो ला कह के मैं रेलवे स्टेशन पे था, वो रेलवे स्टेशन की तरफ नहीं जा रहा। इसी तरह हम जो ये दुनिया को फलाह समझते हैं, हम दुनिया की तरफ जा रहे हैं और समझते हैं कि हम दीन की तरफ जा रहे हैं। हम दीन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम उल्टी सिमत में जा रहे हैं, उसी शख्स की तरह जो बस स्टॉप की तरफ भागा जा रहा है बजाय रेलवे स्टेशन। उसे पकड़नी ट्रेन है, बुकिंग उसकी ट्रेन में हुई है और दौड़ रहा है वो बस स्टॉप की तरफ, वो कैसे रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच सकता। इसी तरह ये है, आप फलाह जो है दुनिया को समझ रहे हैं और दीन की फलाह आपको पता ही नहीं है। आप दुनिया की फलाह की तरफ जो है दौड़े जा रहे हैं, उम्र गुजार देते हैं दुनिया इकट्ठी करने में, कमाने में, बनाने में, लगाने में, और एक वक्त आता है आप ये सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? आपने दीन की फलाह की तरफ तो कोशिश ही नहीं की, उस वक्त तो आप गए ही नहीं, जबकि आपकी बुकिंग वहां हुई थी कि आपने वहां जाना है। हर शख्स ने इस दुनिया से जाना है, हर शख्स की बुकिंग हुई हुई है, टिकट कटा हुआ है, फरिश्ता आएगा वक्त पे जो है उस टिकट के मुताबिक उसको उठा के ले जाएगा। अब ये लाख पिटता रहे कि भाई मैंने अभी बहुत काम करना है, मैं काम कर, कोई मौत नहीं सुनेगा, उसको पहुंचा दिया जाएगा उसको। तो इसलिए आइए हम जो है गहरे एहसास तसव्वुर के साथ सोचें कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आना फलाह की तरफ आना, यही असल है। आइए इसके सवाल जवाब लेते हैं। हय्या अलस सलाह का पैगाम है घर में नमाज अदा करना, ऑफिस में नमाज अदा करना, मस्जिद में नमाज अदा करना, नमाज को याद करना, ABCD। जी सी वाला और नमाज कामयाबी, नमाज की तरफ, कामयाबी की तरफ ABCD। कामयाबी की तरफ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये आखिरी कलमात होते हैं। शुरू भी जो है अजान इन्हीं से होती है, इख्तिताम भी इससे होता है, यानी 4 मरतबा जो है हम अल्लाह की बढ़ाई का जो है इकरार करते हैं, दोहराते हैं, लेकिन अमली जिंदगी में एक दफा भी जो है इस पर अमल नहीं। आखिर में वही कलमात जिससे अजान शुरू हुई, मगर यहाँ गोया इस बात का ऐलान है कि उसकी बढ़ाई को मानने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और अगर ना मानोगे तो भी अल्लाह अपनी जगह बड़ा है। तुम्हारे आने या ना आने से उसकी बढ़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आकर तुम अपना ही नुकसान कर बैठोगे, जबकि उसकी पुकार पर लब्बैक करने से तुम दुनिया और आखिरत की फलाह। तो आइए सवाल जवाब। अपने दिल में अल्लाह की शान बढ़ाने का बेहतरीन तरीका, एक से ज्यादा जवाब मुंतखब कीजिए। जिक्र करना, अल्लाह की मखलूकात पर गौर करना, अल्लाह की सिफात पर गौर करना, समझ कर जिक्र करना, ABCD। सारी ऑप्शंस ठीक है।
ساری کہیے لا الہ الا اللہ، موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ حدیث مبارک ہے۔ اور قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یہ بھی حدیث ہے۔ لیکن ہمارے ہاں افسوس، جو کچھ ہم نے اپنی زندگی میں کیا ہوتا ہے وہ اسی کو ہم بار بار دہراتے ہیں، اور مرتے وقت بھی پھر اسی کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک لڑکی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی، اور وہ جب آخری لمحوں میں تھی تو اس سے تلقین کی گئی کہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے گنگنانا شروع کر دیا، گانا گانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ وہ ساری عمر گانے گاتی رہی، تو مرتے ہوئے بھی وہ گانا گا رہی۔ اسی طریقے سے جو ہے بہت ساری مثالیں ہیں دنیا میں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے جب مرتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور جو دنیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی جو ہے چیزوں سے منسلک ہوتے ہیں، وہی کرتے ہیں۔ ایک عربی جو ہے وہ مر رہا تھا، اس کی بیٹے کو کہا کہ اپنے باپ کو کہو کہ کلمہ پڑھے، وہ بار بار پڑھا رہا ہے باپ کو، وہ نہیں پڑھ رہا۔ آخر میں وہ بوڑھا کہتا ہے میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں اس سے پڑھا نہیں جا رہا، مطلب اتنا بھی اس نے جواب دے دیا کہ میں کوشش کروں مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا۔ تو یہ حال ہے، تو اسے اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان حالات سے بچائے اور ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان فرمائے، اور ایمان پر قائم دائم رکھے، یاد رکھے مرتے ہوئے اگر کلمہ نصیب ہوگا تو کامیاب۔ آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، گرامر کے۔ گرامر میں یہ بہت اہم ہے، ابتدائی سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے، یعنی اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو استعمال کیجیے۔ یہ ٹیبل ہم نے جو ہے پکا کر لیا تھا، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب۔ پھر ہم نے یہ دیکھا ہوا کے ساتھ جب ہم کوئی اسم ملاتے ہیں تو وہ اس طرح آتا ہے، ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلم، آپ مسلمان ہیں، آنا مسلم، میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ضمائر آتے ہیں ان کے ساتھ اسم جو ہے وہ ہٹ کے آتا ہے، یہ جڑ کے نہیں آتے، یہ علیحدہ علیحدہ آتے ہیں اور اس شکل میں آتے ہیں، اور اس کا معنی پورا جملہ ہوتا ہے۔ ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلم، آپ سب مسلمان ہیں، آنا مسلم، میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں، یعنی یہ جملے بن جاتے ہیں۔ اس سے اگلی چلیے، اس سے پہلے سوال دیں۔ عربی میں جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے، تنوین کو جوڑا جاتا ہے، الف لام جوڑا جاتا ہے ایس یا واو یا نون جو ہے جوڑا جاتا ہے، اے بی سی ڈی ڈی عربی میں بنانے کا یہی طریقہ ہے۔ اسمائہم، ہم کا صیغہ ہے، کا ترجمہ کیجئے، ہمارے نام، ان سب کے نام، آپ سب کے نام، ان کا نام، اے بی سی ڈی۔ سب کے نام ہی صالحہ کا معنی بتائیے، وہ مؤنث نیک ہے، وہ سب نیک ہیں، وہ مذکر نیک ہے، آپ نیک ہیں، اے بی سی ڈی۔ وہ مونس نیک ہے، اے آپشن۔ چلیے آج کا سبق لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے 3 نئے حروف سیکھنے ہیں، آئیے پہلے انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا حرف ہے لا یا لی، یعنی لام کے اوپر زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے، اس کی معنی ہوتا ہے لیے۔ دوسرا حرف ہے من، من کے معنی ہوتا ہے سے۔ تیسرا حرف ہے ان، ان کے معنی ہوتا ہے سے اور بارے میں۔ آئیے اب ہم ان کی مثالیں لیتے ہیں۔ اس سبق میں 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی، جیسے لا اور لی، لیے کے لیے ہم لفظ لکھتے ہیں للہ، للہ سے اس کے معنی جیسے کہتے ہیں اللہ کے لیے، تو یہ لی کے معنی لیے یہاں سے یاد کرتے ہیں۔ من جو ہے یہ اس کے معنی ہم یاد کرتے ہیں من الشیطان، شیطان سے، یعنی جب ہم پناہ تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ من شیطان وہاں آیا تھا، یعنی شیطان سے، من کے معنی سے ہوتا ہے۔ ایک نیا لفظ البتہ آج آپ کو ہم بتا رہے ہیں، ان، ان کے معنی بھی ہوتا ہے سے، اور ان حروف کو ہم جو ہے ضمائر صلہ یعنی ہو، ہا، ہو، ہم، کا، کی، ای، نا، ہا سے جوڑیں گے۔ آئیے کیسے جوڑتے ہیں دیکھیے۔ یہ لفظ ہے لیلا، اس کو میں جوڑتا ہوں ہا اور ہم سے، تو کیا بنے گا؟ لاہو، لاہم۔ اور اگر اگلے پیر سے جڑوں، لکا، لی، لکم، لنا، اس طرح۔ اب میں من کو جوڑنا چاہتا ہوں، چلیے آپ میں سے کوئی من کو جوڑ کے دکھائیں۔ منہو، منہم، من کا، منہی، من کو، ملنا۔ ان کو جوڑ کے دکھائیں۔ انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا۔ تو یہ کیا ہے؟
یہ سارے ضمائر ہیں، یہ کون سے ہیں؟ جو جڑ کے آنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ جب یہ لگ جاتا ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں کیا، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. یعنی یہ جملہ نہیں بننا تھے، وہاں ہوا کو جب ہم نے جوڑا تھا ہوا کے ساتھ مسلم کیا تو وہ جملہ بنا تھا، یہ جملہ نہیں بنتا، یہ مرکب بنتا ہے. آئیے دیکھیے ان کے یاد کرنے کا طریقہ. لی کے لیے الحمدللہ، یہ للہ کا لفظ جو ہے اس میں لی کے معنی ہے، تو لی کے معنی ہم الحمدللہ سے یاد کرتے ہیں. تو آئیے اب اس کا ٹیبل بناتے ہیں. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. چلیے اب آپ لوگ دہرائیے. جی روبینہ فاضل، روبینہ فاضل آپ دہرائیے. جی لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. ٹھیک، چلیں جی تبسم آرا آپ ترجمے کے ساتھ دہرائیے اسے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ کے لیے، آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے. جی جی شمرین یاسر آپ بھی جو ہے دہرا دیجیے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے. یہ دیکھیے جی یہ ایک لفظ ہے وَلَہُ، اس کے ہم نے ٹکڑے کرنے ہیں. دیکھیں آج آپ کو ہم ٹکڑے کرنا بھی سکھا رہے ہیں. اس کے ٹکڑے کیا ہوں گے؟ دیکھیں وا کو علیحدہ کر دیا، لا کو علیحدہ کر دیا، پیچھے کیا رہ گیا ہو، تو کیا ہوا؟ 3 ٹکڑے ہوئے. ہم کبھی کبھی پوچھتے ہیں آپ سے جی یہ لفظ ہے اس کے ٹکڑے کیجئے، کتنے ٹکڑے ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں ایسے ٹکڑے کیے جاتے ہیں. وَلَهُ اور ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اس کے لیے. وا کیا ترجمہ اور ہے، اس یاد رکھیں جب یہ اضافی حرف آتا ہے اس کا ترجمہ بھی آئے گا. تو کیا آئے گا؟ اور اس کے لیے. اور یہ ٹیبل ابھی ہم نے دہرا لیا ہے، اب ہم اگلی ٹیبل کی طرف بلکہ مکالمے کی طرف. احاذا لہو، کیا یہ اس کے لیے کیا جواب ہو سکتا ہے؟ جی نام حاضر لہو، کیا یہ اس کے لیے جواب کیا ہوگا؟ نام حاضر لہو. نام حاضر لہو. یاد رکھیں ہو کے لیے وہی ہوگا جو سوال ہے، سوال ہی جیسے حمزہ کا ہٹا کے نام لگایا، باقی وہی خود ہی جواب ہے. نام حاضر لہو. ہاں اگلا دیکھیے احاذا لہم، نام حاضر لہو، نام حاضر وہی ہے، حمزہ کو ہٹایا نام لگایا اور پورا وہی لکھ دیا. ان دونوں کے لیے تو یہ آپ پکا کر لیں کہ جو بھی سوال آئے گا ہو یا ہوا کا جواب وہی ہوگا، ہوں کا یا جو جواب ہوگا وہ وہی ہوگا جو سوال ہے. صرف نہ یا ہاں کا فرق پڑ سکتا ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے ما حاضر لہو، یہ اس کے لیے نہیں ہے، ما حاضر لہو یہ ان کے لیے نہیں ہے، اور نام بھی لگا سکتے ہیں. اب اگلا دیکھیں، اگلا احاذا لکا، کیا یہ تیرے لیے؟ اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ نام حاضر لہی، نام حاضا لہی، ہاں یہ میرے لیے ہے. اگلا دیکھیں احاذا لکم، کیا یہ نام آپ کے لیے؟ حاضر نام حاضر لنا، نام حاضر لنا. تو سچائی آپ کی یہ ہے جب بھی یہ کا کوئی لفظ سوال میں آئے جواب میں یا آتا ہے، جب سوال میں کن کا لفظ آتا ہے تو جواب میں نا کا آتا ہے. بس باقی وہ جو کچھ سوال کے الفاظ ہیں وہی یا ہو جاتے ہیں. حمزہ کی جگہ نام آ گیا یا ماں آ جائے گا، باقی حاضہ کی جگہ حاضہ ہی آ گیا. صرف یہ کا کی جگہ جو ہے یا اور کن کی جگہ نہ آئے گا. یہ مکالمہ ہے. اب یہ دیکھیے ایک اور لفظ ہے فلاحو، آئیے اس کے ٹکڑے کرتے ہیں. کریے کیجئے جی ٹکڑے کیا کیجئے گے؟ بس اس کے لیے وہ تو ترجمہ کریں آپ ٹکڑے کریں. فا لا لہو، فا ہو گیا لا اور لا، لا ہو گیا اور اس کے لیے یہ فا علیحدہ ہو گیا، لا علیحدہ ہو گیا، اور ہو خود جو ہے علیحدہ. کیوں؟ ہم نے یہ ہو پڑھا ہوا ہے کہ یہ ٹوٹ کے ہو آتا ہے، ہو ہم ہا، یہ جو ہے ہو ہم کا ہی کم نا، یہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. اس لیے اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ پڑھا ہوا ٹکڑا علیحدہ سے ایک حصہ ہے.
تو لہٰذا یہ ہو گیا. اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بس उसके लिए تو آج آپ کو یہ دو ٹکڑے میں نے بتائے, ایک وا لہو اور دوسرا فا لہو. تو آئیے اب آگے چلتے ہیں. فلاحو, فلاحو پس اس کے لیے, فلاحم پس ان سب کے لیے, فلکا آپ کے لیے, فلی پس اور اگلا حصہ ہوگا فلکم پس آپ سب کے لیے, فلانا ہمارے. چلیے جی اس ٹیبل کو دہرائیے. پہلے کون دہرائے گا؟ جیز خان. ہاں جی بردر آپ دہراؤ. جی میں بتا رہا ہوں. فلاحو پس اس کے لیے, فلاحم پس ان کے لیے, پس ان سب کے لیے, فلکا پس آپ کے لیے, فلی پس میرے لیے, فلکم پس آپ سب کے لیے, فلنا پس ہمارے لیے. جزاک اللہ خیر. فلی, فلیہ جب آئے گا اس پہ شد آئے گی. جب شد آئے پھر ہم ایک ہی ڈبل آواز نکالیں گے, ورنہ یہ فلی ہی رہے گا. چلے جی اگلا اور کون ہے؟ روبینہ فاضل. اس کے بعد جی دہرائیے. فلاحو پس اس کے لیے, فلاحم پس ان سب کے لیے, فلکا پس آپ کے لیے, فلی 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 پس میرے لیے, فلکم پس آپ کے لیے, فلانا پس ہمارے لیے. یس ام کلثوم آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, آپ بھی دہرا دیجیے. فلاح پس اس کے لیے, فلاحم پس سب کے لیے, فلکا پس آپ کے لیے, فلی پس میرے لیے, فلاکم پس آپ سب کے لیے, فلانا پس ہمارے لیے. ہاں مسز خالد آپ دہرا دیجیے. آپ کو ہم نے رکھا ہوتا ہے مشکل چیز کے لیے تاکہ آپ کلاس کی ہیلپ کریں. تو یہ آسان ہے, لیکن آپ کی ہینڈ ریز کی بات. چلیے آپ بھی دہرائیے. فلاحو پس اس کے لیے, فلاحم پس ان سب کے لیے, فلکا پس آپ کے لیے, فلی پس میرے لیے, فلکم پس آپ کے لیے, فلانا پس ہمارے لیے. فلکم آپ سب کے لیے, یعنی جمع کا صیغہ اظہار. آئیے سوال جواب لیتے ہیں. لکم دینکم کے معنی بتائیے. میرے لیے میرا دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ان کے لیے ان کا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. اے بی سی ڈی. بی تمہارے لیے تمہارا دین. لہا کے معنی بتائیے. اس مرد کے لیے اس عورت کے ساتھ, اس عورت کے لیے اس عورت میں. اے بی سی ڈی. لہا. مرد کے لیے نہیں, ہاں عورت کیا کے جواب عورت ہے. کے لیے. ماشاء اللہ عورت آپ کے کو لیے. زیرو دیے جاتے ہیں. لہا اس لہا عورت کے کا, لیے. لہا کا معنی وہ مرد کا کر رہی ہے, تو ابھی 100 میں سے زیرو نہ دوں تو کیا دوں. لہا کے اس معنی عورت کے ہاں آ گیا, وہ عورت. لہا اس عورت لیے بی آ گیا, بی. حاضا لہو کا جواب دیجیے. نام حاضا لنا, نام حاضا لی, نام حاضا لہو, نام حاضا لہم. اے بی سی ڈی. سی نام حاضا لہو. یاد رکھیں یہ کہا تھا ہو کا جواب ہو کے ساتھ ہی آئے گا, ہم کا جواب ہم کے ساتھ آئے گا, تو لہٰذا یہاں پہ لہو ہے تو لہو ہی آئے گا. معنی بتائیے. اور میرے لیے ولیہ, ولیہ, ولہو, ولنا, ولکا. اے بی سی ڈی. آئیے ایک تیسرا لفظ ہے, اس کا بھی آج توڑ کرتے ہیں, یہ بھی بہت تنگ کرتا ہوتا ہے. اس کے ٹکڑے کیجیے. ہاں جی. واو واو ہو گیا, اور من سے, من ہو گیا, اور دیکھیں تینوں جو ہے میں نے آپ کو وہ لفظ بتائے جو ہو کے تھے, یعنی ہم نے وہو کو, فاہو کو, ومن ہو کو, تینوں کو توڑ کے دیکھا. یہ تین تین ٹکڑے بنتے ہیں اور اس کے معنی ہے اور اس سے. چلیے جی یہ اس کو ہم یاد کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں من جو ہے وہ اس کے سے کے معنی میں آیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان سے یاد کرتے ہیں. ومنہ اور اس سے, ومنہ اور ان سب سے, ومن کا اور آپ سے, ومن دو آوازیں نکلی. ومنکم اور آپ سے, ومن اور مجھ سے. تو چلیے اب آپ سے, ہاں جی غزالہ اسکندر آپ سب سے پہلے ہیں, آپ شروع کر دیجیے. دہرائیے ٹیبل. چلے جی ہاں جی روبینہ فاضل آپ دہرائیے. اور اس لیے ومنہم اور ان سب سے, ومن کا اور آپ سے, ومنی اور مجھ سے, ومنکم اور آپ سب سے, ومنا اور ہم سے. جی ہاں,
जी तस्नीम मुअज्जिम आप भी दोहरा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिनहु और इससे, वमिनहुम और इन सब से, वमिन का और आप से, वमिन्नी और मुझसे, वमिनकुम और आप सब से, वमिन्ना और हमसे। ये वमिन्नी यानी रुक के नून की आवाज कर, वमिन्ना। में क्लास में दो उस्ताद तजवीद की बैठे, उन्होंने सबको पकड़ लेना है। जहाँ ऐसे अल्फाज है ना, मैं खुद आपको कहता हूँ कि इसको इतिहास से दोहराओ, ताकि वो कहीं ये ना कहीं आप लोग जो है सही नहीं पढ़ रहे। हाँ जी तबस्सुम आ रहा, आप दोहराइए। वमिनहु उससे, वमिनहुम उन सब से, वमिन का और आप से, वमिन्नी और मुझसे, वमिनकुम और आप सब से, मिन्ना वमिन्ना और हम सबसे। आइए सवाल जवाब लेते हैं। फमिनकुम के मायने बताइए। जी हाँ, बस तुम सबसे, बस तुम्हारे लिए, बस तुम सबसे, बस तुम सबके लिए, ABCD। मिनकुम, कुम का लफ्ज आया तुमसे। हल हाजा मिन का, क्या ये जो है तेरे लिए? नाम हाजा मिन का, नाम हाजा मिन, जी सी नाम हाजा मिन्नी। के मायने बताइए। एक रसूल अल्लाह की तरफ से, बहुत से रसूल अल्लाह की तरफ से, बहुत से खास रसूल अल्लाह की तरफ से, एक रसूल अल्लाह के लिए, ABCD। रसूल अल्लाह की तरफ से, एक रसूल अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से, मिन का लफ्ज अल्लाह के साथ जाकर मैंने याद करने के लिए रज़ी अल्लाह अन्हु जो है उससे हम मदद लेते हैं, यानी से अल्लाह राजी हो से। तो आइए अन्हु का टेबल कर लेते हैं। अन्हु उसके, अन्हु अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अंतुम आप सबसे, अन्ना मुझसे या हम सबसे। चलिए जी टेबल दोहराइए। उम्मे कलसूम आपने पहले हैंड रेज किया हुआ है, इसलिए आप दोहरा दीजिए। हनहु उससे, हनहुम उन सब से, हन का आप से, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जी उसके बाद जैद खान आपका जो अनम्यूट है, आप भी बताइए। जी सर। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। सर मेरा सवाल है, सवाल करके आप वक्त जाया कर, पहले का मैं मेरे पूरे नहीं हो रहे। जब सवाल जवाब करूंगा उसको जितने मर्जी कर। हाँ जी तस्नीम तो बस हमारा अन्हु इससे, अन्हु इन सब से, अनका आप से, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम। जी मिसेस खालिद आपने भी हैंड रेज किया है, दोहरा दीजिए। अन्हु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आप से, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। रुबना फाजिल आपने भी अनम्यूट किया हुआ है, दोहराइए इसे। गुफ्ता आप भी दोहरा दीजिए, आपने भी अनम्यूट किया। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ सवाल जवाब आ गए। रज़ी अल्लाह अन्हुम के मायने बताइए। अल्लाह उससे राजी हो, अल्लाह उस औरत से राजी हो, अल्लाह उन सब से राजी हो, अल्लाह तुम सब से राजी हो। ABCD। अल्लाह उन सब से राजी हो, अल्लाह उससे राजी हो, सबसे राजी हो। रज़ी अल्लाह अन्हु, रज़ी अल्लाह अन्हा, रज़ी अल्लाह अन्का, अल्लाह उससे राजी हो। रज़ी अल्लाह अन्हु, बी राजी अल्लाह। पॉइंट था मैं बता दूं, जब कभी ऐसा जुमला आ जाता है उसमें पता न चलना हो कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अल्लाह उससे राजी हो, ये मुज़क्कर के लिए भी हो सकता है, अल्लाह उससे राजी हो मुअन्नस से भी। तो फिर ग्रामर का जो असूल है, कायदा है, वो ये है कि ऐसे जुमले में मुज़क्कर को पहले लिया जाएगा, मुज़क्कर का तर्जमा किया जाएगा, मुज़क्कर के लिए उसे समझा जाएगा। अगर ऐसा कोई जुमला, ये ग्रामर का हमने इससे पहले सीखा रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहा उस औरत का रब।
اسی طرح ہم نے سیکھا لہو اس کے لیے، لہا اس عورت کے لیے، منہو اس سے، منہا اس عورت سے، انہو اس سے، انہا اس عورت سے. یعنی یہاں یہ بھی دیکھیے فرق کرنے کے لیے اردو میں کیا ہوتا ہے، جب یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے تو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ کس کے لیے، لیکن جب مؤنث کا آ رہا ہے تو اس کا خاص طور سے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ترجمے میں غلطی نہ ہو. وہاں خصوصاً بتایا جاتا ہے یہ مؤنث کے لیے لفظ استعمال کرنا ہے یا ترجمہ کرنا. چلیے جی سوال جواب آگے. انہو کا مؤنث، ہاں، انہم، انہو، انہا کا، انہا، اے بی سی. ڈی تین نئے الفاظ، لی، الحمدللہ، من سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، ان رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہم نے آج 3 لفظ سیکھے، ان کو پکڑ لیجیے. آئیے اس کا چھوٹا سا ٹیسٹ لیجیے. لہم، اشارہ بھی کیجیے، ترجمہ بھی کیجیے. کہاں ہوگا یہ؟ لاہم ان کے لیے، ان کے ان کے لیے. لیے. اور دائیں طرف 4 انگلیوں سے اشارہ ہوگا. ان کے لیے، اشارہ کریں گے ہم سے، ہم سب کے لیے، ہم سے، ہم سب سے، ہاں، اور اشارہ اپنی طرف 4 انگلیوں سے کریں گے. ہم سب انتم، سے، جی اشارہ بتائیں. سب سے، ان سب، ان سب، تم سامنے سب، کی طرف 4 انگلی. تم سب ان تم انت سب جو ہے یہ ہم نے کر لیا تھا آپ کے لیے. دوبارہ شاید لگا دیے سلائڈ، یا جو ہے الٹی تو نہیں چل رہی ہے. اچھا، ہاں یہ ٹیبل آ گیا نا. چلے جی کہاں گئی مسز خالدہ؟ جلدی سے پورا ٹیبل دہرا دو. ٹھیک ہے. تینوں. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لانا ہم سب کے لیے. من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، من نا ہم سے. ان ہو اس سے، ان ہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، ان کم آپ سب سے، ان نا ہم سے. جی ام کلثوم آپ بھی دہرا دیجئے. آپ پہلا ٹیبل سے دہرا دیں تاکہ باقی زیادہ لوگ بھی کر سکیں. لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لانا میرے لیے، ہمارے لیے. دوسرا ٹیبل جو ہے یہ شمرین یاسر کرائیں گے. جی منہ اس سے، منہ ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے. جی جینب خان آپ تیسرا ٹیبل کرائیں. انہو والا. انہو، انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، ان نا ہم سے. جی تسنیم معظم آپ جو ہے پہلا ٹیبل کرا دیے لہو والا. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لتا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. جی تبسم آ رہا آپ جو ہے منہو کا ٹیبل کرا دیجئے. من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، مننا ہم سے، مننا. ہاں اب میں رہ گیا، میں یہ آخری ٹیبل کرا دیتا ہوں. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، اننا ہم سب سے. چلیے آگے چلتے ہیں. یہ آپ کو کل وہ جو ہے کرا دیں گے ایکٹیویٹیز جو ہیں، لیکن آپ کو تیزی سے میں گزار دیتا ہوں. لاہو کا ٹیبل تیزی سے کرائیں، دورائیں تیزی سے، تیز تیز کریں، ٹائم کم ہے. لہو، لہم، لکم، لکا، لی، لکم، لنا. منہو کا جلدی سے. من ہو، منہم، من منک، کا، منی، کا، منی، منکم، منا. من کو، منا. ہاں کیونکہ ابھی ہم نے ہوا کے صیغے پڑھ لیا نا تو اس لیے اس کا بھی اب ساتھ ساتھ چلا کرے گا. اب اگلا ٹیبل جو ہے انہو ہے اس کا کریں تیزی سے. انہم، 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 من کا، انہم، ان کا، انی، انکم، انا. انکم، انا. انہا. انا. چلیے پانچ جواب ہوں گے. رضی اللہ عنہم کیا ترجمہ ہو سکتا ہے؟ اللہ ان سب سے راضی ہو. سے راضی ہو. ومنکم اور آپ سب سے، آپ من سب الرسول سے، رسول سے، الکتاب اللہ کتاب اس عورت کے لیے، ھذا اس عورت لکم کی، یہ آپ سب کے لیے. عربی بنائیے اس عورت کے لیے، لہا آپ لہا، سب سے، منکم اور مجھ سے، ومنی اور ہم سب کے لیے، لنا بس ان سب کے لیے، فلاحم. فلہم. اور یہ تو سوال جواب عربی کے ہیں، یہ آپ کر لیں گے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ مجھے نظر نہیں آ رہا. آئیے ہم
تعلیم دیں, اللہ سے علم کی بھیک مانگیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہی آپ جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو فارمولا وہی اس کا ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, کیا اپنی زندگی جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, ہر وقت پڑھیں, دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے علم آپ کے لیے آسان کرتا ہے. یاد رکھیں الحمدللہ آج کے سبق کے ساتھ ہم نے 57 الفاظ سیکھے جو 19,500 بار سے زیادہ آئے ہیں تقریباً, اور 7 ہوم ورک آپ نے کرنے ہیں. آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو یہ سبق تو آپ لوگوں کا پورا. اب آئیے